بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ سورہ مائدہ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں کے جو گروپس ہیں ان میں پہلے سورتوں کے گروپ کی آخری سورہ ہے۔ یہ گروپ 5 سورتوں پر مشتمل ہے اور ہر گروپ کے پیٹرن کی طرح اس گروپ میں بھی پہلی سورہ مکی ہے، یعنی پہلی یا چند صورتیں مکی ہوتی ہیں، یہاں پہلی سورہ مکی ہے اور اگلی صورتیں مدنی ہیں۔ یہ مکی مدنی صورتوں پر مشتمل قرآن مجید 7 صورتوں کے گروپس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین پریزنٹیشن ہے۔ اس میں جو پہلا گروپ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی وحی کی ضرورت کو بیان کیا ہے کہ وہ انسان کے ہاں کہاں پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ وحی اللہ نے جب نازل کی تو اس میں اس نے کیا شریعت دی، کیا احکام دیے، اور یہ بھی بتایا کہ پچھلی امتوں میں اسی طرح سے اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت کس شکل میں آئی اور لوگوں کا کیا رویہ، کیا رد عمل ہوا۔ چنانچہ یہ جو آخری سورہ ہے سورہ مائدہ، یہ آپ سمجھیے کہ کلائمیکس کی سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے باقاعدہ معاہدہ لیا کہ اب چونکہ اللہ نے اپنی شریعت کو مکمل کر دیا ہے اور اب رہتی دنیا تک یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو مسلمان جس کو ماننے، اختیار کرنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ اپنے اس عہد پر پورے اتریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی پائیں گے، اور اگر اس عہد کی انہوں نے نافرمانی کی، اس کو توڑا، تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی وہ ناکام اور رسوا ہوں گے۔ چنانچہ جب یہ بات بیان کی گئی تو بات کو سمجھانے کے لیے اور تاریخی طور پر اس کو ثابت کرنے کے لیے اور نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال دی۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے عہد کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کا پیغام کسی قوم، امت کو ملنا جہاں ایک بہت بڑا شرف ہے، وہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جس ذمہ داری کو اگر ٹھیک طرح سے نہیں نبھایا گیا تو اس کے نتیجے میں یہی شرف، یہی بہت بڑا اعزاز انسان کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک وبال بن سکتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے پکڑ اور اس کی طرف سے ناراضی کی وجہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ اب اللہ نے حوالہ دیا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ کا عہد ہوا اس کا۔ فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہ عہد کیا تھا؟ یہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، اللہ کے پیغام، اس کی شریعت کی پابندی کا عہد تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کو سنیں گے، مانیں گے اور اختیار کریں گے۔ وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف بہت سے رسول،
بہت سے پیغمبر، یعنی اللہ نے شریعت بھی دی، اور شریعت دینے کے بعد ان کو شریعت کی پابندی کرنے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے، ریمائنڈرز کے لیے ان کو ان کی طرف پیغمبر بھیجے، وقتاً فوقتاً، فرام ٹائم ٹو ٹائم۔ فرمائے کہ کلما جاءہم رسول، ہوا کیا کہ جب جب آئے ان کے پاس رسول، بما لا تہوی انفسہم، اس پیغام کے ساتھ، لا تہوی انفسہم، جس کو ان کے نفس نے قبول نہیں کیا، جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہوا، تو کیا ہوا؟ فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اس قدر اللہ کے عہد کی نافرمانی میں، حکم عدولی میں، سرکشی میں آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ کچھ پیغمبر آئے ہیں اور وہ ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ جو پیغام ان کو اللہ نے دیا ہے اس پیغام کی ناقدری کی جا رہی ہے، اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو یہ چیز اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی پکڑ ہوگی۔ تو اس بات کو نہ پسند کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف چیز تھی، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کو جو تنبیہ آئی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور نہ قبول کرنے کا معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کو جھوٹا قرار دیا، بلکہ ان میں سے بعض کو قتل بھی کر دیا۔ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں، مثال کے طور پر، کہ یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد زکریا علیہ السلام دونوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جب ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کی تو اس کے بعد وہ اپنی نافرمانی میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے، ان کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ انہیں پھر کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سرکشی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ انسان ایک دن میں، انسانوں کا گروہ اوور نائٹ دیوانہ حیوان نہیں بنتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں انسان اتنا بڑا جرم کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا، کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان پیغمبروں کو نہ صرف کہ یہ کہ جھٹلایا، ان کو جھوٹا قرار دیا، ان کو قتل بھی کر دیا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ لگتی ہے کہ بنی اسرائیل کو جب وہ مقام ملا کہ جو اللہ کی نمائندہ امت کا مقام تھا، تو وہ ورچولی پیغمبری کے مقام پر آ گئے۔ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو چنتے تھے کسی بستی کے لیے، اب اللہ نے بنی اسرائیل کو چن لیا پوری دنیا کے لیے۔ تو جب یہ ان کا مقام مرتبہ بن گیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب تو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آپ کو کوئی اہم ذمہ داری ملی ہے اور آپ اس کی قدر کرتے ہیں، آپ کے اندر اس کی اہمیت کا احساس ہے، آپ اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتے ہیں، تو پھر تو آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، آپ کے اندر احساس ذمہ داری کا بوجھ ہے کہ جو آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنے رویے کو ٹھیک رکھیں،
آپ اپنی سیلف کریکشن کریں، آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کریں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ لیکن اگر آپ اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طرح سے نہیں محسوس کرتے اور اس ذمہ داری کے ساتھ آپ کو جو پریولیج ملی ہے، حیثیت ملی ہے، آپ کی نگاہ بس اسی پر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ حیثیت تو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کے اندر اس فضیلت کے احساس کی وجہ سے وہ تکبر، وہ رعونت پیدا ہو گئی کہ پھر وہ اپنے آپ کو دنیا کا سردار سمجھنے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو اتنی غیر معمولی حیثیت کا حامل سمجھنے لگے، تو اس کے بعد اگر کوئی آ کے کرٹیسائز کرے اور احساس دلائے کہ تم تو آخری درجے میں مجرم ہو، تو پھر اس کے بعد یہ کرٹیسزم، یہ تنقید، یہ لوگوں کو راس نہیں آتی، وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے بعض پیغمبروں کو تو بس جھٹلایا، ان کو جھوٹا قرار دی، جو خود ایک ظاہر ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن بعض کو وہ قتل بھی کرنے لگے، یعنی وہ یہاں تک اپنے جرم میں آگے بڑھ گئے۔ اور ہوا کیا، یعنی انہوں نے اس پیغام کو لا تہوی انفسہم، ان کی خواہشات نے اس کو قبول نہیں کیا، خواہش نفس نے اس کو پسند نہیں کیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی تو خیر ہر ایک سے ہی ہوتی ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غفلت ہوتی ہے، دنیا میں ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، حالات مشکل ہوتے ہیں، تب انسان اصل جو سیدھا راستہ ہے توازن کا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر اگر انسان سیلف کرٹیکل ہے اور انسان کے اندر اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس زندہ ہے، تو وہ پھر رجوع کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ مگر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے نتیجے میں انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اگر کچھ کیا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، ایسی بھی ہے کون سی بات ہے جو ہم نے بہت بڑی کر دی۔ تو فرمایا وَحَسِبُوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ احساس کیوں ہوتا ہے؟ یہ احساس اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں یہ احساس تو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ضمیر میں ایک خلش ہوتی ہے، کسک ہوتی ہے، مگر کوئی دھماکہ نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ کہ جو اپنے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے دنیاوی مقام میں اتنے زیادہ ریجھ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں کہ ان کو وہی سب کچھ پسند آنے لگتا ہے، تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی اوکے، اگر ہم نے کوئی بہت بڑا کوئی گناہ کیا تھا، اگر ہم سے کوئی بہت بڑی زیادتی ہو گئی، تو پھر تو پکڑ ہونی چاہیے تھی نا، پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ فعموا وصموا، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ جب ان سے یہ حرکت ہوئی تو انہوں نے توبہ کی، اگرچہ کہ وہ اندھے بہرے ہو گئے، مگر پھر ان میں بعض لوگ اٹھے، انہوں نے ان کو دعوت دی کہ وہ اپنی اصلاح کریں، انہوں نے اپنی اصلاح کی، توبہ کی، اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے جرائم کے باوجود ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا کہ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر وہ اندھے اور بہرے ہوئے بہت سے ان میں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان سے بڑی غلطیاں ہوئیں، انہوں نے غلطیاں کی اور پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے، مگر پھر ان کے اندر اصلاح کی ایک تحریک پیدا ہوئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، پھر حالات ویسے ہی ہوئے، پھر انہوں نے وہی حرکتیں کی، پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے توبہ نہیں کی، اور جب نہیں کی تو ظاہر ہے کہ اللہ نے پھر ان کی طرف نظر عنایت نہیں کی، اور اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ تاریخ بیان کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے تاکہ وہ اس تاریخ سے سیکھیں، عبرت پکڑیں۔ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اب یہ انہی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ جو الگ سے ایک گروہ بن گئے، یعنی مسیحی، جن کو کہ قرآن نے نصارہ بھی کہا ہے، جن کو ہم اب کرسچنز کہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی تو مسیح مریم کا بیٹا ہے، یعنی یہ نظریہ قائم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مسیح علیہ السلام کے روپ میں مجسم ہو کے آ گئے ہیں، وہی جو آسمانوں پر موجود ہے، اس دنیا کو بنانے والا، اس دنیا کو چلانے والا وہی ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کی شکل میں جسمانی صورت میں آ گیا۔ یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ ان کے ہاں موقف شفٹ ہوتا رہا، کبھی وہ اللہ کے بیٹے ہوئے، کبھی وہ خود اللہ تعالیٰ ہو گئے، کبھی وہ آگے دیکھیں گے ہم کہ تثلیث ٹرینٹی کا ایک حصہ بن گئے۔ تو فرمایا کہ یہ بعض لوگوں نے کہا، اور جنہوں نے یہ کہا انہوں نے کفر کیا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، وہ اللہ کے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، یعنی یہ مسیح علیہ السلام کے جن کو یہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جو دعوت دی وہ خالص توحید کی دعوت تھی، وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ تصور قائم کیا جائے کہ نعوذ باللہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اللہ کی شکل، اللہ کی جسمانی شکل میں اس دنیا میں آئے ہیں۔ فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ دعوت دی بنی اسرائیل کو کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ انہ من یشرک باللہ، انہیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پر جنت حرام ہو گئی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم یعنی مشرک، جو شرک کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ عظیم سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی آپ جب کسی حقیقت کو، کسی شے کے مقام کو جہاں وہ ہے وہاں سے گراتے ہیں تو آپ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دو پہلوؤں سے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جو اس کا اصل مقام تھا اس سے اس کو گرا دیا اور آپ نے ظلم کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے خود اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا۔ آپ کو جو فطرت ملی تھی کہ جس میں اللہ کی توحید، اللہ کا واحد ہونا، یکتا، یونیک ہونا، بغیر
کسی کے ہاں پیدا ہوئے ہونا اور نہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہونا اور اس کا دوسروں کے مقابلے میں کوئی ایسا تعلق نہ ہونا کہ جس سے کوئی کمپیرزن کیا جا سکے. جب کوئی شخص اس کلیئر خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو کہ جو پیغمبروں نے بار بار پیش کیا اور جو اللہ نے اس سے پہلے انسان کی فطرت میں رکھا، جو کوئی بھی اس کو کمپرومائز کرتا ہے، اس کے بارے میں گڑبڑ کرتا ہے، تو وہ اصل میں ظلم کرتا ہے خود اپنے ساتھ بھی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ تصور قائم کر کے وہ اللہ کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ نہیں بچے گا، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو 3 میں کا تیسرا ہے. یعنی یہ تثلیث، ٹرینٹی، جس کو کہ مسیحیوں نے پیش کیا. اور کیوں پیش کیا؟ بس وہ ان کے ہاں سینٹ پال، جو ان کے اصل دین کے نیریٹو کو پیش کرنے والے ہیں، جو ماڈرن ڈے کرسچینٹی ہے، وہ مسیح علیہ السلام کا نام تو ضرور لیتی ہے، لیکن اس کی اصل انڈرسٹینڈنگ، جو اس کی پریزنٹیشن ہے، جو اس کے بارے میں اللہ کے بارے میں تصور ہے، مسیح علیہ السلام کے بارے میں تصور ہے، شریعت کے بارے میں تصور ہے، یہ سب سینٹ پال کے جو بعد میں کنورٹ ہوا اس کی تعلیمات ہیں. اور شروع میں تو مسیح علیہ السلام کے بعد ایسے بہت سے آپ کے ماننے والے تھے کہ جو آپ ہی کی تعلیمات کو فالو کرتے تھے، لیکن سینٹ پال کو کامیابی حاصل ہو گئی اس لحاظ سے کہ پہلے تو خود اس کے اندر جو صلاحیت تھی، کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی، اور لوگوں کے اپنے ویکنیسز تھیں، اس کو ان خیالات جو سینٹ پال نے پیش کیے لوگوں کو اپیل کیا. اور پھر بعد میں رومن امپائر نے، ایمپررز نے اس دین کو، اس پریزنٹیشن کو قبول کر لیا، اور پھر وہ گویا کہ پوری رومن جو سلطنت ہے روما کی، اس کا دین مذہب بن گیا. تو پھر وہ حیثیت اس کو حاصل ہو گئی کہ جو آج تک حاصل ہے، کہ سب سے زیادہ پیروکار کرسچینٹی کے سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، اگر آپ مذاہب کی کیٹیگرائزیشن کریں پاپولیشن کے لحاظ سے. وہ جو اس نے پریزنٹیشن کی، اس میں یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ پیش کی، بڑی ایک اچھوتی، کہ خدا تعالیٰ اصل میں ایک گاڈ ہیڈ ہے. اس میں 3 ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. بعض ورژنز میں روح القدس کی جگہ ماں ہے، ہولی میری، لیکن زیادہ جو ڈومینیٹ کر گئی انڈرسٹینڈنگ وہ یہی تھی کہ باپ، بیٹا، روح القدس، یعنی ہولی اسپرٹ، جبریل علیہ السلام. یہ کیا ہے؟ یہ 3 الگ الگ ہیں، اور الگ الگ حیثیتوں میں بھی یہ الہ ہیں. ان سب کو خدائی حاصل ہے، لیکن یہ حقیقت میں ایک ہی ہے. 3 in 1 and 1 into 3. یہ عجیب و غریب تصور ہے کہ جو لوگوں نے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. خدا کی یونیک الگ سے حیثیت کو جب کوئی کمپرومائز کرے گا، خواہ کوئی بھی ہو، تو وہ اصل میں کفر کر رہا ہے.
اسی طرح سے اور مذاہب میں بھی اور ہم مسلمانوں کے ہاں بھی یہ تصور آ گیا کہ یہ ساری کی ساری دنیا اصل میں خدا ہے، خدا تعالیٰ ہے، ایک ہستی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی باقی جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں وہی ہے، جس کو آپ وحدت الوجود کہتے ہیں کہ وجود ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بھی وہی قرآن مجید کا آپ کہیے ورڈکٹ ہوگا کہ یہ بھی کفر ہے۔ اللہ یونیک ہے، اللہ ڈسٹنکٹ ہے، اللہ خالق ہے۔ جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا۔ وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے، یعنی ایسے کہ اس سے پہلے یہ کائنات نہیں تھی، there was nothing and then it was created by God۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے نکلی ہوئی کوئی شے ہے، جیسا کہ وحدت الوجود کے تصور سے بات محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو تین میں کا تیسرا ہے، انہوں نے کفر کیا۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک معبود کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ نہ رکیں، عَمَّا يَقُولُونَ، اس سے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو لازماً پکڑے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا ان میں سے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ انسان ایک غلطی کر رہا ہے اور بڑی غلطی کر رہا ہے، لیکن ابھی اس کے پاس کچھ ایکسکیوز ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی فیصلہ کرے گا کہ کس کو کتنی بات سمجھ میں آئی، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اس کے پیغمبر آ جاتے ہیں اور وہ حجت تمام کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسی انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کوئی انکار قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اب بھی نہ رکے، اب کہ جب کہ ہمارے پیغمبر ہماری کتاب کے ذریعے سے اس غلطی، اس غلط تصور، اس کفر، اس شرک کو کنڈیم کر رہے ہیں، اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا، اب بھی کوئی قبول نہیں کرتا اس حقیقت کو اور توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد جو لوگ جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں ان کو ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا یہ اللہ کے ہاں اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اسپرٹ اللہ کے پیغام کی کہ آخری حد کے مجرموں کو بھی اللہ تعالیٰ آخری وقت تک توبہ کی، اصلاح کی دعوت دیتا ہے اور اپنے غفور الرحیم ہونے کا حوالہ دیتا ہے کہ اگر لوگ مان جائیں تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس صدق دل سے خلوص کے ساتھ معافی مانگنے کی دیر ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ تمام تر موقع پانے کے باوجود، حقیقت کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے باوجود اگر ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ جو ہے وہ عزیز ہے، زبردست، غالب، قوت والا ہے اور ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کے ہاں پوری کیپیبلٹی، امکان موجود ہے کہ وہ ان کو کچل دے۔ فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح مریم کے بیٹے تو بس ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، وامہ الصدیقہ،
اور ان کی والدہ ایک سچی خاتون تھی، ایک صداقت شعار خاتون تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں اور بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم آیات کو واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہ کیسے یہ الٹے پھرے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ خدائی میں شریک ہوتے، یہ ڈیوائن ہوتے، ان کے اندر الوہیت ہوتی، تو اللہ تو بے نیاز ہے۔ جو اللہ ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے، جو گاڈ ہوتا ہے، اسے تو کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ بشری حاجات کے جو انسان کو لاحق ہیں، ضروریات، تقاضے، وہ ان سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو تمہیں معلوم ہے، تم اس کا اقرار کرتے ہو، تم اس کو جانتے ہو کہ مسیح علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی۔ کرسچن ٹریڈیشن میں یہ بات ویسے بھی معلوم ہے کہ کسی انسان کے انسان ہونے اور ڈیوائن نہ ہونے، خدائی کی حیثیت والا نہ ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کھانے پینے کا محتاج ہے، اور اللہ اسے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ چنانچہ بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، پرابلی گاسپل آف لیوک میں یہ کہا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ آئے اپنے حواریوں کے شاگردوں کے پاس، تو وہ خیال کر چکے تھے کہ وہ شاید دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جب وہ واپس آئے تو وہ ڈر گئے، انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو کوئی اسپرٹ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تو پھر مسیح علیہ السلام نے باقاعدہ ان کے سامنے مچھلی کا ایک ٹکڑا کھایا، اور تب جا کے ان کو اطمینان ہوا کہ نہیں، یہ کوئی روح نہیں ہے بلکہ یہ انسان ہے۔ سو قرآن مجید نے یہ ایک دلیل قاطع، یعنی ایسی دلیل کہ جس کے آگے کوئی اور بات کی نہیں جا سکتی، اس کو پیش کیا اور فرمایا کہ دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ کہاں یہ الٹے پھرے چلے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، ان سے پوچھو کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ان کی کہ جو تمہارے نہ کسی نقصان اور نہ کسی فائدے پر اختیار رکھتے ہو، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہو، تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس نے ہمیں زندگی دی، اور اپنے آپ کو جو ہمارے اوپر ہیں ایسے نقصان کے امکانات، خدشات ہمارے زندگی پر اور ہمارے اثاثوں پر جو تھریٹس ہیں، ہم ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جو ہر برائی، تکلیف، نقصان سے بچانے کے اوپر کے معاملے میں پوری قدرت رکھتا ہے، اور ہم اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ساری بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، تمام برائیوں سے حفاظت، تمام خدشات، نقصانات، تھریٹس سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کے لیے، اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے، اس کا اعتراف کرنے کے لیے، اور اپنی ضرورتوں کے مانگنے کے لیے۔ ضرورتیں کیا ہیں؟
یا نقصان سے بچنا یا دنیا میں مزید فائدے نعمتیں حاصل کرنا۔ تو قرآن مجید یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ پوچھو کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہوں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتے ہوں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہے کہ جو سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جب اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو پھر وہی ہے کہ جو تمہارے نقصان کو بھی جانتا ہے، تمہارے نفع کو بھی جانتا ہے، تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کو قبول کرنے، پورا کرنے، تمہاری ضرورتوں حاجات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہی ہے جو السمیع العلیم ہے۔ تو یہ پھر تم اس کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کر رہے ہو، یعنی کتنی حماقت ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ اب آگے یہ واضح کیا کہ یہ حماقت ہوئی کیسے، یہ حماقت کیوں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب، آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں بغیر وجہ کے، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے، لا تغلو، مبالغہ مت کرو، غلو مت کرو، یعنی ایگزیجریٹ مت کرو۔ یہ وجہ بنتی ہے بہت کہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ آپ کسی اللہ کے پیغمبر کو بڑھا کر خدائی کی جو منصب ہے اس تک پہنچا دیں، یہ مبالغہ ہے۔ اتنی تعریف کریں، اتنی عقیدت رکھیں کہ معلوم ہو کہ یہ تو خدا کے برابر ہی ہے، تو یہ ہے مبالغہ۔ تو مسیحیوں نے یہ کیا کہ مسیح علیہ السلام غیر معمولی معجزات لے کر آئے، بن باپ کے پیدا ہوئے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مبالغے میں کہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ ارے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ خود ہے۔ سو یہ ہے مبالغہ۔ یہ مبالغہ ہے، ایگزیجریشن، جو دین میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے اپنے ہاں مبالغے، ایگزیجریشن کی وجہ سے تباہی مچ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے، حوالہ دے کر آپ اللہ سے دعا کریں۔ میں ابھی کسی صاحب علمی کہنا چاہیے، ان کو بڑے دینی لیڈر ہیں، وہ زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کہ جو پیغمبر کے وسیلے کو ٹھیک نہیں سمجھتے وہ جاہل مطلق ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، احادیث میں ہم نے دعائیں دیکھی ہیں، ہر موقع پر ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ تو اللہ کو خطاب ہم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، وہ لوگ پھر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے عقیدت میں مبالغہ کرتے ہیں اور ان کو بھی الوہیت کا مقام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عام علماء ہیں، ان کو لوگ پیغمبری کا مقام دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ان کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات بعض لوگ صوفیاء کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ان کی بات ماننی ہے۔ مسیحیوں نے یہ کام کیا کہ اللہ نے یہ ہدایت دی کہ تم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اور اللہ کو اہمیت دو،
کہنے کا مقصد یہ تھا، اور ہم سے بھی یہی تقاضا ہے، کہ دنیا کو استعمال کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر جب دین کا، آخرت کا، خدا تعالی کا تقاضا سامنے آ جائے تو پھر دنیا کو اہمیت نہ دو۔ یہ بات چونکہ مسیح علیہ السلام نے بہت زیادہ ایمفسائز کی، اور خاص طور پر اس لیے بھی کی کہ جن لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ آئے تھے، یعنی یہودی، بنی اسرائیلی، وہ دنیا پرستی کی آخری حد کو پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے شاندار طریقے سے نصیحت کی، واعظ کیا، لوگوں کو سمجھایا۔ تو یہ جو ان کا ایمفسس تھا، اس کے نتیجے میں مسیحیوں کے ہاں رہبانیت یعنی ترک دنیا کا ایک باقاعدہ نظام بن گیا، اور انہوں نے مسیح علیہ السلام ہی کی پیروی میں، مسیح علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں کیا تھا، تو ہمارے مسیحیوں کیا یہ بات اب معلوم مشہور ہے کہ ان کے جو پادری بھی ہیں اور ننز بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین میں زیادہ نمایاں اور اہم مقام پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بیچلرز ہی رہیں گے۔ یہ ظاہر اب کیا ہے، یہ مبالغہ ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وجہ سے نکاح کرنے سے روکا، وہ جس غیر معمولی مشن پر آئے تھے اس کا تقاضا یہی تھا، لیکن یہ مبالغہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی شخصیت، ذات کے وہ تمام معاملات کہ جن کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے، پرسنل لائف سے، آپ کے اپنے وقت کے جو تقاضے تھے ان سے تھا، لوگوں نے اس کو سنت قرار دینا شروع کر دیا، دین کا حصہ بنا دیا، اور یہ خیال کرنے لگے کہ جو شخص واقعی اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، وہ تو پھر وہ سبھی کچھ کرتا ہے جو پیغمبر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مذہب کی دنیا میں ایگزیجریشن ہے، یہ تباہی مچا دیتی ہے۔ قرآن مجید نے تو بلکہ سورہ بقرہ میں یہ بتایا، آیت نمبر 253 میں، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ رسولوں کے ماننے والے کیوں بعد میں آنے والے رسولوں کا، نبیوں کا انکار کرتے تھے؟ اس کی وجہ بھی یہی بتائی کہ لوگوں نے اپنے سامنے یا اپنے وقت کے پیغمبر کو ماننے اور ان کی عقیدت کرنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اور آ کیسے سکتا ہے، کسی اور کو ہم کیوں مانیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست کلام کر لیا تو ہم کسی اور کو کیوں مانیں؟ جب مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو گئے اور مردوں کو زندہ کر دیا اور یہ سب کچھ کیا، تب ان کے آگے ہم کس کو مانیں؟ سو یہ ایگزیجریشن ہے کہ جو تباہ کر دیتی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کرٹیکلی اپنے نظریات کا جائزہ لیتا رہے اور اللہ کی کتاب کو پڑھے، سمجھ کے پڑھے، اور کسی بھی مذہبی نظریے کو وہ حیثیت نہ دے کہ اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں مبالغے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کویسچن کرتے ہیں تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ سوال کر ہی نہیں سکتے، آپ کسی بزرگ سے پوچھ ہی نہیں سکتے۔ ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایک بزرگ آئے تو میں نے ان سے ایک سوال کرنا چاہا تو ایک دوسرے صاحب نے کہا نہیں آپ سوال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بھائی وہ تو بزرگ ہیں۔ سو یہ مبالغہ ہے، غلو، جس کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہیے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں بغیر کسی حق کے، جسٹیفیکیشن کے مبالغہ مت کرو۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مبالغے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. ایگزیجریشن از آلویز رانگ. سو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ والی ایگزیجریشن نہ کرو کہ جو ناحق ہے، نہیں، ہر ایگزیجریشن ناحق ہوتی ہے. بس یہاں اس ایگزیجریشن کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایگزیجریشن از آلویز انجسٹیفائبل. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور مت پیروی کرو تم اس قوم کی خواہشات کی، قَدْ ضَلُّوا مِن قبل، جو بھٹک گئے پہلے، یعنی خود بھٹک گئے. سینٹ پال اور ان کے جو ساتھی تھے، یہ ان کا ذکر ہے. پہلے وہ خود بھٹکے، یہودی تھے، وہ وہاں بھٹکے ہوئے تھے، اور پھر وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بھٹکایا بہت سوں کو. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سب بھٹک گئے سیدھے راستے سے. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھو اور ان لوگوں کی پیروی مت کرو کہ جو بھٹک گئے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. خواہشات سے مراد بدعات. ظاہر ہے کہ بہت سی خواہشات ایسی ہیں کہ جو بالکل جائز ہیں، لیکن اگر کوئی خواہش ایسی ہو کہ جو یہ تقاضا کرے کہ وہ دین بن جائے، تو پھر اس کے بعد یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ بدعت ہے. جیسے ہمارے ہاں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اب کوئی ہمارا عزیز فوت ہو گیا ہے تو ہم اس کو تحفے بھیجیں، نماز کی صورت میں، قرآن شریف کی صورت میں، آج کل قربانی کی شکل میں. تو یہ خواہش ہے، بہت اچھا لگتا ہے. میں نے ایک صاحب سے کہا، بڑے پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی بات مجھے لاجیکل لگتی ہے، ہم کیوں نہیں بھیج سکتے؟ میں نے کہا اگر آپ بھیج سکتے ہیں، اگر آپ کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں آگے، تو پھر تو یار ہم سب بہت نالائق ہیں. پھر تو سارے کام چھوڑیں اور اپنے بزرگوں کو، میں اپنے والدین کو جو فوت ہو چکے ہیں، میں تحفے بھیجتا ہوں. بڑی کمینگی ہے کہ میں بیٹھا اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو ان کو بھیجوں. پھر تو یہ ختم ہو جائے سب کچھ، آزمائش. سو یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے. اٹ لکس ویری گڈ، بڑی ایک اس کے اندر آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک راحت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے تحفے بھیجے. یہ خواہشات ہیں، اور جب یہ خواہشات ڈومینیٹ کر جاتی ہیں اور دین میں شامل ہو جاتی ہیں، تو پھر دین کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. پھر خواہشات ہی خواہشات ہوتی ہیں، اور اللہ کا اصل دین کے جو ہدایت، سچائی، توازن اور حق پر مبنی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا. فرمایا کہ یہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے. آگے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے انکار کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی. بنی اسرائیل تو شروع ہوئے، آپ کہیے یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنی اسرائیل تھے. اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا. تو بنینا بنونا یہ ان کے بیٹے ہیں. سو وہ پھر ہم جانتے ہیں اس تاریخ کو کہ وہ کنعان سے، فلسطین سے مصر آ گئے. وہ جو خواب تھا اس کا پورا ہونے کے بعد مصر میں آئے، تو پھر اس کے بعد وہ جو لوکل قبطی تھے ان کے ماتحت ہو گئے. فرعون اور ان کے ساتھیوں نے ان کو ایکسپلائٹ کیا، غلام بنایا، بچوں کو قتل کیا اور عورتوں کو زندہ رکھا وغیرہ وغیرہ. موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو لے کر گئے دوبارہ جہاں سے وہ آئے تھے، وہ جو پرومسڈ لینڈ تھا کنعان کا، فلسطین کا. وہاں پھر انہوں نے بدتمیزی کی لوگوں نے، اور انہوں نے اس مقدس زمین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. تو پھر وہ صحرا میں بھٹکتے پھرے 40 برس تک، اور پھر ایک نئی نسل جب آئی تو وہ اس
بستی میں داخل ہوئے، اور پھر کچھ عرصے بعد جا کے ان کا عروج کا دور آیا داؤد علیہ السلام کے زمانے سے۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے یہ جو کام شروع ہوا ان کے عروج کا، پھر اس کو آخری حد تک زوال آ گیا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں، جن کو اللہ نے بھیجا کہ اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کریں یا پھر ان پر حجت تمام کریں۔ تو یہ جو دو بڑے اس لحاظ سے ان کے پیغمبر ہیں، ایک وہ کہ جہاں سے ان کا دور عروج شروع ہوا، اور دوسرے وہ کہ جو ان کے دور زوال کی پستی کے آخری گڑھے حد پر جا کر اللہ کی طرف سے انہوں نے ان کو ڈانٹا، اللہ کی طرف سے جو سرزنش تھی، جو ان پر پکڑ تھی، اس کو بیان کیا، دونوں کا ذکر کیا۔ لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے انکار کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ اور یہ دونوں جو لعنت اور پھٹکار کے انداز ہیں وہ آپ کو زبور اور انجیل میں مل جائیں گے، سامز میں اور گاسپلز میں۔ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں ایک دوسرے کو روکتے تھے برائی سے جب وہ اس کو کرتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اصل میں معاشرے میں برائی پھیلتی ہے اس لیے کہ جب برائی ہو رہی ہو، برائی تو ہوگی، شیطان موجود ہے تو برائی تو ہوگی، لیکن برائی کو کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، تو پھر وہ پھیلے گی اور پھر وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جیسے کہ وہ میں آج ہی کسی نے مجھے بھیجا ایک کلپ کہ آپ فلاں چینل پر جائیں تو وہ ڈرامہ ہوتا ہے جس میں فلاں کی فلاں کے ساتھ عشق ہو رہا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی باپ ہے، اس کا بیٹی کے ساتھ ہے، ایک خاتون ہے ان کے ساتھ بہت سارے وہ عشق کر رہی ہیں، اور بس اب یہی سارے ڈرامے چل رہے ہیں۔ تو اس پیغام کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو صرف رائٹرز کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے، باقی ہمارے معاشرے کو انہوں نے اس لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو۔ تو اب اگر اس کو روکا نہیں جائے گا تو یہ کل آپ کے اپنے گھروں کی پرابلم بن جائے گی۔ جیسا کہ میں جب تک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، میں نے یہ محسوس کیا کہ یونیورسٹی میں جہاں کوئی ایجوکیشن ہے وہاں آپ کو ایسے سینز نظر آتے ہیں کہ جو ایک زمانے میں آپ ڈراموں میں، فلموں میں دیکھتے تھے، مگر وہ آہستہ آہستہ جب آپ نے دیکھنا شروع کیا، وہ پاپولر ہوئی، آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنے، ماں باپ بیٹا بیٹی سب مل کے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کل کو پھر وہ ظاہر ہے اس کو ایکسپیریمنٹ بھی کریں گے، اور اب وہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے زمانے میں ہوا کہ وہ لا یتناہون عن منکر، وہ ایک دوسرے کو منکر سے نہیں روکتے تھے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، تم دیکھو گے بہت سوں کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا، کہ جو دوستی کرتے ہیں، دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں ان لوگوں سے جو انکار کرنے والے، یعنی کفار ہیں قریش کے، مکے کے۔ یعنی جب انسان کے اندر ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر برائی کے وہ مختلف جو امکانات ہیں ان کو اختیار کرتا ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے کہ جو کچھ انہوں نے بھیجا خود اپنے لیے آگے۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ بات کہ اللہ ان سے ناراض ہوا، اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ وفی العذاب ہم خالدون، وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اے کاش کہ وہ ایمان لاتے سچا اللہ پر اور ان نبی پر، یعنی جن پر ایمان لانے کے لیے ان کی کتابوں میں
اللہ نے باقاعدہ ان سے معاہدہ لیا تھا. وما انزل الیہ، اور وہ سب پر ایمان لاتے جو ان پر نازل ہوا. متخذوہم اولیاء، تو وہ کبھی ان کو دوست نہ بناتے. وہ کہ جو ان کا انکار کرنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے پیغمبر ہونے کی دعوت یہ لوگ ان کو دیں، وہ کہ جو ان کے انکار کرنے والے ہیں یہ اہل کتاب ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، یعنی وہ اب نافرمان ہیں اور بد عہد ہو گئے. میں ان آیات کا جو آج ہم نے پڑھی ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 70 سے سورہ مائدہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف بہت سے رسول. کلما جاءہم رسول، جب جب ان کے پاس کوئی رسول آئے، بما لا تہوی انفسہم، اس پیغام کے ساتھ کہ جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا. فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا. وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. فعموا وصموا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت سے لوگ. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں انہیں دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی تو ہے مسیح مریم کا بیٹا. وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے یہ کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. ربی و ربکم، جو تمہارا بھی رب، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. انہ من یشرک باللہ، یہ بات یاد رہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا کسی کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پر جنت اس نے حرام کر دی. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو تین میں کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک معبود کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ ابھی بھی نہ رکے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس بات کے کہنے سے جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً پکڑ لے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کریں گے؟ ویستغفرون، اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح مریم کے بیٹے تو بس ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے. امہ صدیقہ، ان کی والدہ ایک سچی صدیقہ خاتون تھیں. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم آیات کو واضح کرتے ہیں ان کے لیے. ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہاں الٹے پھرے چلے جا رہے ہیں. قل، ان سے پوچھو، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسوں کی
ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہ تم پر تمہارے لیے کوئی نفع اور نہ ہی کسی نقصان کا کوئی اختیار رکھتے ہوں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہے کہ جو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہیے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں بغیر وجہ کے مبالغہ مت کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ ہی اس قوم کی خواہشات بدعات کی پیروی کرو، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے بھٹک گئے، واضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سوں کو بھٹکایا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا، من بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ذالکا، یہ بما، اس وجہ سے ہوا، عصوا و کانوا یعتدون، کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھنے لگے۔ کانوا، یہ لوگ، لا یتناہون، نہیں روکا کرتے تھے ایک دوسرے کو، عن منکرن، برائی سے، فعلوہ، جو انہوں نے کی، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے کہ جو یہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں، یتولون الذین کفروا، کہ جو دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انکار کیا۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت برا ہے کہ جو یہ اپنے لیے، جو انہوں نے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، یعنی یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، وفی العذاب، اور عذاب میں ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر کاش کہ وہ ایمان لاتے سچا اللہ پر اور ان نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو ان پر نازل ہوا اس پر، متخذوہم اولیاء، اگر وہ ایسا کرتے تو وہ کبھی ان کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم، مگر ان میں سے بہت سے فاسقون، نافرمان ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اچھا جناب، سوال آپ کے دیکھیں۔ سلام سب کا تو جواب ہے وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ، یہ تو آپ کی مہربانی ہے جناب۔ معدے کی شکایت اور جگر کی کیا کو نسخہ بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا نسخہ یہ ہے کہ میں اپنے نام سے ڈاکٹر ہٹا دوں، اس سے آپ کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں وہ والا ڈاکٹر ہوں۔ نہیں، میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں یہ والا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، سوال آج کوئی ہے کوئی کہ نہیں ہے؟ جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ سلپ کیوں ہو رہا ہے مجھ سے؟ There is a widow who has no source of income but has some jewelry. Can she be given زکوٰۃ؟ زکوٰۃ کے دینے میں یہ یاد رکھیے کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس چاندی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھر میں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں، اور زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ سر، طالبان کے بارے میں بیان دیں۔ کیا بیان دوں بھائی؟ طالبان ایک مخلوق ہے کہ جو افغانستان میں رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو بزور بازو اس کو نافذ کر سکتے ہیں تو کریں۔ ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے مسلمان ایسے ہی ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ طالبان اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں، پاکستان میں بھی خیر طالبان کا ایک گروہ ہے جو ایسا کرتا ہے،
اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس میں لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے حکومت کریں۔ تو اصل میں یہ جو طالبان کا نظریہ ہے اور طالبان کو سپورٹ کرنے والوں کا نظریہ ہے کہ بندوق کے ذریعے سے اللہ کے دین کو نافذ کیا جا سکتا ہے، ڈومینیٹ کیا جا سکتا ہے، اس غلط نظریے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک کہ یہ نظریہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے گا کہ یہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے، تو اس کے لیے مجاہدین اٹھتے رہیں گے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ تو ان کو بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مشکل یہ ہے کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جہاں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یا تو ان کو کوئی اور سیاسی طریقے سے ٹھنڈا کیا جائے، یا پھر اگر وہ اپنی حد سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو پھر جس کو کہتے ہیں نا ٹیٹ فار ٹیٹ، اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، کیوں سلپ ہو رہا ہے؟ جیولری، طالبان، زکوٰۃ۔ Sometimes it is very difficult to defend Islam on all fronts, like women being treated as second-class citizens with no fairness and justice, husband allowed wife beating, people killing others for blasphemy, militants killing non-Muslims quoting time specific Quranic ayat. Even Osama bin Laden quoted ayat to justify what he did. How does one handle all this? جو آپ کو نقطہ نظر صحیح لگتا ہے اس کو بیان کر دیں، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں۔ جو لوگ بات کر رہے ہیں غلط، اس کے مقابلے میں صحیح بات کو بیان کر دیں۔ اس سے زیادہ تو نہ ذمہ داری ہماری ہے نہ ہو سکتی ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیں نبھانی چاہیے۔ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، جس کا ذکر آدم کے بنانے کے وقت کیے جائے، اس کے معنی کیا ہے، کیا وہ علم تھا؟ وہ اصل میں جو فرشتوں کا اعتراض تھا نا انسان کے بنانے پر، وہ یہ تھا کہ یہ انسان زمین میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان لوگوں کے نام سکھائے، اور نام بھی سکھائے اور انٹروڈیوس بھی کرایا جو انسانوں میں بہت اعلیٰ انسان ہوں گے، پیغمبر اور دوسرے نیک لوگ، ان میں سے شاید بعض کے یا سب کے نام سکھائے اور ان کو فرشتوں کے سامنے انٹروڈیوس کرایا۔ یہ قرآن کے الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اعتراض فرشتوں کو تھا اللہ کی اسکیم پر، وہ اس بنیاد پر تھا کہ دنیا میں انسانوں کو آزادی اور اختیار ملے گا، اور فرشتوں کو یہ اندیشہ تھا کہ انسان اس کو غلط استعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے فرشتوں کو ان لوگوں سے انٹروڈیوس کرایا جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، جو دنیا میں اسی اختیار اور ارادے کے باوجود اچھے لوگ بنیں گے، یعنی اپنے ارادے اور اختیار کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو فرشتوں نے کہا جی کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، ہم نے مان لیا کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں۔ تو یہ نام تھے ان انسانوں کے جن کو دنیا میں آنا تھا۔ یہ ہمارے ہاں جو بات سمجھی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ نام کچھ چاند، سورج، ستاروں، دریا وغیرہ کے تھے۔
یہ انسانوں کے نام تھے، اچھے انسانوں کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔